أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اے ایمان والو، پاکیزہ غذائیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی کیا وجہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر خیال کیا کہ آپ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، آپ کا عمل بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ عہد کیا، پختہ ارادہ کیا کہ آج سے ہم دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں عبادت کریں گے، اور ہم بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور ہم شادیاں نہیں کریں گے، اور ہم اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ہم بہتر کھانا نہیں کھائیں گے، اور ہم اچھا لباس نہیں پہنیں گے اور اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، بلکہ ٹھاٹھ پہن کر رہیں گے، اور ہم اچھی غذائیں نہیں کھائیں گے، اور ہم عورتوں سے ملاقات نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی قسمیں انہوں نے کھائی۔ تو ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو صحابہ رسول ہیں کہ یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ گھر سے باہر تھے اور ان کے گھر پر ایک مہمان آیا، تو ان کی بیوی نے اس مہمان کو کھانا نہیں کھلایا، یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا۔ وہ ان کی بیوی نے خیال کیا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی کھا لیں گے۔ تو جب وہ آئے تو غضبناک ہوئے اور بہت زیادہ غصہ کیے کہ مہمان ابھی تک بھوکا ہے، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا ہے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ انہوں نے نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے، تو ان کی بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو ان شوہر اور بیوی کو دیکھ کر اس مہمان نے بھی قسم کھا لیا کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے، ان دونوں کے درمیان ہماری وجہ سے تنازعات اختلاف ہوا ہے، اس لیے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا شروع کرو، اس لیے کہ اب تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات کہ ہم نے نہ کھانے کی قسم کھائی ہے تو قسم کو ہم توڑ لیتے ہیں اور کل جا کر حضور کے پاس مسئلہ دریافت کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قسم کو توڑ دیا اور سب کھا لیے کھانا۔ تو جب صبح ہوا تو حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے قسم کو توڑ دیا، ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے قسم کو توڑ لیا۔ تو آپ نے کہا کہ بہت اچھا کیا، کسی اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیں تو بہتر ہے کہ اس وقت قسم کو توڑ لیا جائے۔ تو اگر بری چیز کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو توڑنا بہتر نہیں ہے، بلکہ نہ توڑنا بہتر ہے۔ اگر کسی اچھے چیز کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس وقت قسم توڑنا بہتر نہیں ہے، بلکہ قسم کو برقرار رکھنا بہتر ہے کہ وہ قسم کو نہ توڑے۔ کسی نے قسم کھائی
کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا کسی سے باتیں نہیں کریں گے، کسی کو صدقہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ سخاوت نہیں کریں گے، کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو بچائیں گے نہیں، تو یہ اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم ہے۔ تو اس پر اگر کسی نے قسم نہ کرنے کی کھائی ہے تو بہتر قسم توڑ لے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یمین لغو، یعنی تقیہ کلام کرنا، بات بات پر قسمیں کھانا، کہ کچھ میٹر ہوا، کچھ واقعہ ہوا، قسم کھا لیا، اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ تقیہ کلام، یہ یمین لغو ہے، یعنی قسم لغو۔ اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ اور یمین غموس، یعنی زمانے ماضی میں کسی کیے ہوئے کام پر جھوٹی قسمیں کھانا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس نے ایسا کیا ہے، تو اس قسم کو توڑنے پر گناہ ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور یمین منعقیدہ، کہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، تو یہ زمانہ مستقبل میں قسم کھانا ہے، یہ یمین منعقیدہ ہے، تو اس کے توڑنے پر کفارہ واجب ہوگی۔ تو اگر بہتر ہے کہ اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو توڑ ہی لے۔ تو اسی کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو تم پر حلال قرار دیا، تمہارے لیے حلال کیا ہے، تم اس کو اپنی مرضی سے حرام مت کرو، کسی قسم کو آر بنا کر، قسم کو حائل کر کر تم کسی جائز چیز کو ناجائز مت کرو۔ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو تم حلال مت کرو، اور جس کو حلال قرار دیا اس کو تم حرام مت کرو، قسم کھا کر آڑ بنا کر تم ایسا مت کرو۔ وَكُلُوا، اور اللہ نے تم کو جو کچھ عطا کیا ان میں سے حلال اور لذیذ چیزوں کو کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم کو ایمان رکھتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا، عطا کیا، کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر نہیں ڈرے تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالی تمہارے بے ارادہ قسموں پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن جن قسموں کو تم نے پختہ ارادہ کے ساتھ کھایا ہے ان پر پکڑ کریں گے، لہٰذا ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ پھر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو 3 دن روزے رکھ لے، جب تم قسم کھا بیٹھو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کہ یمین لغو پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور منعقیدہ جن کو تم نے پختہ کر لیا ہے، تو یعنی زمانے مستقبل میں کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھایا ہے پھر اس کو توڑ دیا ہے تو کفارہ واجب ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، اوسط درجے کا کھانا۔
جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، ایک ایک ٹائم، اور کپڑا دیں، اور کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا کھانا، اور اپنے اور ان کو کپڑا پہنانا ہے، یا پھر ہر مسکین کو کپڑا پہنا دے۔ 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، اگر وسعت فراوانی کشادگی ہے تو کھلا دے جیسا اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اور اگر اس کی وسعت نہ ہو تو کپڑے پہنا دے، اور اگر اس کی بھی وسعت نہ ہو تو غلام آزاد کرے، اور جو نہ پائے یہ سب کو تو 3 دن کا روزہ رکھ لے، تو یہ ان کے قسموں کا کفارہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو، انہیں لغو مت کرو، توڑو مت، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔